نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یونس کی آیت نمبر 101 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرما دیجئے کہ تم لوگ دیکھو تو صحیح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں ڈرانے والے پیغمبر ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آسمانوں زمینوں کے اندر یہ وسیع کائنات میں اللہ کی کھلی نشانیاں جو ہیں انسانوں کے لیے، تم دیکھو تو صحیح۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر نبی جو ہے ہر امت کو اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کے معاملے میں جو ڈر سناتے رہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری نشانیاں وسیع تر کائنات میں جو ظاہر نظر آ رہی ہیں، اور نبیوں کا ڈرانا جو ہے یہ ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو ایمان نہیں لاتے۔ جیسے اس سے پچھلی آیہ مبارکہ جو آیہ نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا تھا کہ انہی لوگوں پر میں یہ گندگی ڈالتا ہوں جو عقل نہیں رکھتے، کفر کی گندگی۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے، عقل کو استعمال کر کے، فہم کو، نشانیوں کو دیکھ کر ایک فکر و دانش نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے اور حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو یہ نشانیاں جو ہیں کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچاتی، جو ضد میں اور عناد میں پڑے ہوئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَحَالْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ سو کیا یہ لوگ انہی لوگوں کی طرح برے دنوں جیسوں انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے؟ تو فرما دیجئے میرے محبوب کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو لوگ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں کے ڈرانے کے باوجود، اور اے میرے محبوب آپ کے بتانے کے باوجود بھی اگر دین حق کی طرف نہیں آ رہے، تو یہ لوگ انہی لوگوں کی طرح اپنا انجام چاہتے ہیں، ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جیسے برے دن، یعنی کہ وہ عذاب جو ہے رب کریم جو قوموں پر مسلط کرتا ہے اس عذاب کا یہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ کہا کرتے تھے، ہر نبی سے لوگوں نے یہ کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کرتے تھے کہاں ہے وہ آپ کا عذاب؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرو اس وقت۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا نجی المؤمنین۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح ایمان لے آتے ہیں، اور یہ بات ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کہ ہم رسولوں کو بچا لیتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی عذاب مسلط کیا جاتا ہے تو ان میں سے جو نبی یا رسول ہوتے ہیں ان کو بھی اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والوں کو بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم بچا لیتے ہیں اس کو، اور یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہر ایمان والے کو ہم بچا لیں گے۔ کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی یہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ہم جیسے سابقہ قوموں میں سے ایمان والوں کی ہم نے حفاظت کی، ہم تمہاری بھی حفاظت کریں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ فِي الدِّينِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لوگوں اگر تم میرے دین میں ذرہ بھی شک ہے
میرے دین کی حقانیت میں تمہیں ذرا بھی شک ہے تو سن لو کہ میں ان کی پرستش نہیں کر سکتا جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہمیشہ اہل ایمان میں سے رہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم میرے اس دین کے معاملے میں، میرے اللہ کے احکامات بیان کرنے کے معاملے میں تم کسی شک میں مبتلا ہو، تردد کا شکار ہو، تو سن لو کہ میں تو ہرگز ان کی پوجا نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کر رہے، اور میں تو صرف اس اللہ کی پوجا کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ یعنی کہ زندگی بھی تمہیں ہی بخشی اس نے، اور موت بھی اسی نے تم کو دینی ہے، کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنا کر، یعنی کہ جو خود مخلوق ہے وہ کسی کا الہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو اس رب کی پوجا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے، جس کے اذن سے، جس کے امر سے تمہیں موت آتی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تو ہمیشہ اہل ایمان میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ آپ ہر باطل سے بچ کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں، ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اور یہ بتایا گیا کہ آپ تمام باطل سے بچ کر، ہٹ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کیے رکھیں، اسی دین پر قائم رہیں، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہاں پر مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر تعریض اس کی امت کی طرف۔ ایسے جیسے بھی اس طرح کی جتنے بھی اللہ کی طرف سے قول ہوتے ہیں، مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے، مگر اصل میں پیغام امت کے لیے ہوتا ہے کہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ شابہ بھی نہیں کیا جا سکتا وہ کبھی شرک کر سکتے ہیں۔ تو لہذا مخاطب جو ہیں وہ حقیقت میں بے شک خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، لیکن اصل مخاطب جو ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ تم ہرگز جو ہے وہ شرک کرنے والوں کی طرف نہ ہو جانا، ہمیشہ باطل سے بچ کر یکسو ہو کر حق پر قائم رہنا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور یہ اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرنا جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہرگز کسی بھی شکل میں ان بتوں کی طرف تو راغب نہ ہونا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ایسے کی پرستش نہ کرنا جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ اپنی جانوں پر۔ اور ظلم کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب آپ کسی اصل مقام سے ہٹا کر کسی چیز کو دوسرے مقام پر رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے سوا جب آپ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ جس رب کریم نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، آپ کو نعمتیں عطا فرمائی، حق اسی کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو جب آپ اس کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو یہی ظلم ہے، عدل کی ضد ہے، اور اسی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ وَإِن يَمْسَكَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ اس بات کا اظہار کیا اور ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی تکلیف اللہ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں، یعنی کہ جو تکلیف مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دور کرنے والا بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر اللہ اگر کسی کے لیے بلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں، یعنی کہ یہی بات ہے کہ جو اللہ تم کو دینا چاہتا ہے، یہ ساری کائنات کی طاقتیں مل کر بھی وہ تم سے چھین نہیں سکتی، اور اللہ جو تم کو عطا نہیں کرنا چاہتا،
یہ ساری دنیا کے جو طاقتور ہیں یہ مل کر وہ تم کو عطا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے بات کہ جو تکلیف اگر تم کو آ رہی ہے تو وہ رب کی طرف سے ہی آ رہی ہے، اور اس کو دور کرنے والی ذات بھی رب کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور جب رب ارادہ کرتا ہے تمہیں اپنا فضل عطا کرنے کے لیے، تم پر رحمت کرنے کے لیے، تو اس کے اس فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر اپنا فضل اگر پہنچانا چاہتا ہے تو اسے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور میرے محبوب یہ بھی فرما دیجئے کہ لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، سو جس نے راہ ہدایت اختیار کی بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا بس وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ اور میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں، وکیل یعنی کہ مختار نہیں ہوں، یا تمہیں جبر سے، جو ہم نے کل ہی پرسوں گفتگو کی تھی کہ جبر کے ساتھ دین میں داخل کرنے کا حکم اللہ کریم نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ یہی بات رب کریم نے اپنے محبوب سے کہلوائی کہ آپ کہہ دیجئے کہ رب کی جانب سے جو حق تھا وہ آپ کے تمہارے تک آ پہنچا ہے۔ اب اگر تم راہ ہدایت کو اختیار کر لیتے ہو، میری بات پر یقین کر کے اللہ کی طرف آ جاتے ہو، اللہ کے دین کی طرف آ جاتے ہو، تو یہ تمہارے اپنے فائدے کا ہی ہے۔ یہ ہدایت اختیار کرنا، اللہ کے دین کی طرف آنا، یا بندے تیرے ہی اپنے فائدے کا ہے۔ اور اگر تم گمراہ ہوگے، تم نے اس بات کو نہ مانا، اس پر یقین نہ کیا اور گمراہی میں پڑے رہے، تو یہ یاد رکھنا کہ یہ تم نے اپنی ہلاکت کا خود ہی بندوبست کیا، اس میں میرا کوئی عمل دخل، میں تمہارے اوپر جو ہے مختار بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ سختی کر کے تمہیں راہ ہدایت پر لے کر آؤں۔ تو یہ ہدایت پر آ جانا یہ بھی انسان کے اپنے ہی فائدے میں ہے، اور ہدایت سے ہٹ جانا یہ بندے کی اپنی ہلاکت کا باعث ہے۔ یاد رکھیے اس میں نہ رب کریم کو کچھ فرق پڑتا ہے، اور نہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کچھ فرق پڑتا ہے۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، ہر نبی اور رسول کی طرح جو آپ کے ذمے پہ تھا، آپ نے وہ پیغام جو تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور یہ بات وضاحت کے ساتھ رب کریم نے بتا دی کہ اب جب میرا پیغام تم تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، اور جو مان جائے گا وہ ہدایت پر آ جائے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، جو نہ مانے گا گمراہی پر رہے گا اس کی اپنی ہی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب اور اس کے ماننے والوں، آپ اسی چیز کی اتباع کریں، اسی حکم کے پیچھے چلیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ قرآن کریم کے احکامات جو ہیں، اور پھر ہر مشکل حالات میں جس طرح کے بھی معاملات ہوں اس پر صبر اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ فیصلہ فرما دے، کہ اللہ کے امر کا انتظار کریں۔ سختی جو ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تکلیف پہنچائے تو دور کرنے والا بھی وہ ہے، تو اگر سختی ہے تو اس کو رد کرنے والی بھی رب کریم کی ذات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک جب تک میرا کوئی فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک صبر اختیار کرتے رہو، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ سارے معاملات کو بہتر طور جانتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کون سا امر کس وقت میں نے نازل کرنا ہے، کس وقت کس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، یا اپنی رحمت کا نزول کس وقت کرنا ہے۔ وہ حکمتوں والا ہے، اور اپنی حکمتوں کے باعث وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہی بات اللہ کے بھی یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آقا کی امت کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت تک صبر کرتے رہا کرو جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ اگر کسی مشکل میں گر جاؤ، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کسی طرح کی تنگی یا تکلیف آ جائے، تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ صبر کیا کرو، صبر اختیار کیا کرو، اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا کرو، بے شک وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا۔ تو یہاں اللہ کے حکم سے آج ہماری اللہ کی مدد سے سورہ یونس جو ہے وہ ہماری مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے سورہ ہود ہے، اس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔